رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، یا آج صرف طالبات ہی ہیں ایسا لگ رہا ہے جی، تقریباً آج صرف طالبات ہی ہیں. تو معزز طالبات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس جذبہ اور شوق علم کو قبول فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 20 سے غالباً پڑھیں گے. جی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 37 تک کی میں نے تلاوت کی. آئیے ترجمہ سماعت فرمائیے. الم نخلقکم من ماء مہین، الم کیا نہیں، نخلقکم یہاں پر قاف اور کاف دونوں کو مدغم کیا گیا، دونوں کو ملایا گیا ہے، اسی لیے پڑھیں گے الم نخلقکم من ماء مہین. کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں من ماء مہین، من سے ماء پانی، مہین حقیر. کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تمہیں حقیر پانی سے. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مکین، بس ہم نے رکھا یا بنا دیا اس کو یا جمع کر دیا اس کو ایک مضبوط اور محفوظ ٹھکانے میں. فجعلناه، بس ہم نے بنا دیا اس کو، یہاں پر بس ہم نے رکھ دیا اس کو. فی قرار مکین، فی قرار مکین، فی میں قرار ٹھکانا، مکین محفوظ مضبوط، مضبوط اور محفوظ جگہ میں ہم نے اس کو رکھ دیا. الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک. الی قدر معلوم، معلوم قدر تک یعنی معلوم وقت تک. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، بس ہم نے اندازہ لگایا اور ہم کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں، ہم کتنا ہی اچھا اندازہ لگانے والے ہیں. نعم القادرون، نعمہ اس کے معنی، نعمہ کے معنی وہ نام نہیں ہے، نعمہ ہے. نعمہ کے معنی ہے کیا ہی اچھا. نعم الولد، کیا ہی اچھا لڑکا ہے. نعم العبد، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے. تو نعم القادرون، کیا ہی اچھا اندازہ لگانے والے ہیں ہم. فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل کیا نہیں بنایا ہم نے، الارض زمین کو، کفاتا سمیٹنے والی، جمع کرنے والی. کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی یا سمیٹنے والی نہیں بنایا.
احیاء و امواتا، احیاء زندوں کو، و امواتا اور مردوں کو، یعنی کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی، جمع کر لینے والی مردوں اور زندوں کو. وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، اور بنا دیا ہم نے اس میں، وجعلنا فيها اور بنا دیا ہم نے اس میں، فيها یعنی فی الارض، اور بنا دیا ہم نے اس میں رواسي پہاڑ، شامخات اونچے 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 پہاڑ ہم نے بنا دیے اس میں، واسقيناكم اور ہم نے پلایا تمہیں، ماء فراتا میٹھا پانی، میٹھا پانی. وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، اور ہم نے بنا دیا اس میں اونچے اونچے مضبوط پہاڑ، اور ہم نے پلایا تم کو میٹھا سیراب کر دینے والا پانی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا تم چلو، انطلقوا تم چلو، إلى طرف ما كنتم به تكذبون، ما جو جس، ما كنتم به تكذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا تم چلو، إلى ما كنتم به تكذبون اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، تم چلو اس سائے کی طرف جو تین حصوں میں بتا ہوا ہے. إلى ظل ذي ثلاث شعب، تین حصوں والا، تین اسے کہہ سکتے ہیں اس کو، تین حصوں والے سائے کی طرف. لا غنیم، ایسا سایہ جو سایہ نہیں دے گا، لا غنیم ولا یغنی من اللہب، نہ ہی وہ سایہ دے گا اور نہ ہی وہ شعلوں سے، شعلوں کے خلاف کام آئے گا یا شعلوں سے بچائے گا. لا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ شعلوں سے بچائے گا. انہا ترمی بشرر کالقصر، یقیناً وہ یعنی آپ، ترمی پھینکے گی، بشرر چنگاریوں کو، کالقصر محلوں کی طرح، قصر کہتے ہیں پیلس کو، محل کو. وہ پھینکے گی چنگاریوں کو، وہ پھینکتی ہوگی چنگاریوں کو محلوں کی طرح. انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ یعنی وہ آگ یا پھر وہ چنگاریاں اونٹوں کی طرح، زرد اونٹوں کی طرح ہوں گی. گویا کہ وہ چنگاریاں یا پھر وہ آگ زرد اونٹوں کی طرح ہوں گی. کأنہ جمالۃ صفر. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، آج کا دن یہاں بات نہیں کی جائے گی، وہ بات نہیں کر سکیں گے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے. لا ینطقون، نطق ینطق، بات کرنا، نطق اسی سے ہے، اور الناطق بات کرنے والا. ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن وہ ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے یا نہیں کر پائیں گے. ولا یؤذن لهم، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی، فیعتذرون، عذر پیش کرنے کی، معذرت پیش کرنے کی کہ وہ معذرت پیش کریں، نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور یعنی ان کو معذرت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. یہ ترجمہ رہا. آئیے اس کی مختصر سی تفسیر جو مفسرین نے بیان کی ہے، مختلف تفسیروں کے متعلق کا نچوڑ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا ایک حقیر پانی سے،
اس سے پہلے کی آیتوں پر ایک نظر دوڑائیں جن میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ہواؤں کی قسم کھائی اور اس کے بعد قسم کھا کر جواب قسم کے طور پر کہا کہ انما توعدون لواقع، یعنی قیامت اور قیامت کی تمام ہولناکیاں مرحلہ قبر سے لے کر اور قبر کے بعد کے تمام مراحل ضرور واقع ہونے والے ہیں، کیونکہ ان سب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے وہ دن، قیامت کا دن کیسے واقع ہوگا، کیا اس کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کئی ساری نشانیاں ذکر کی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اس کے بعد لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ يَوْمَ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے عذاب اور ان کے ہلاک ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، آج تم ان سب چیزوں کو جھٹلاتے ہو، عذاب قبر کو جھٹلاتے ہو، ہمارے عذاب کو جھٹلاتے ہو، کیا تم سے پہلے والوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا ثم نتبعهم الآخرین كذلك نفعل بالمجرمین، ہر مجرم کے ساتھ ہم اسی طرح کا معاملہ کریں گے، كذلك نفعل بالمجرمین، اس کے بعد یومئذ للمکذبین۔ پھر اب اللہ رب العالمین مزید احسان جتلاتے ہوئے یا انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتے ہوئے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، کہ تم اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہو، آنے والے دن کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے کلام کو، اس کے نبیوں کو جھٹلاتے ہو، تمہاری حیثیت تم جانتے ہو۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا تم نہیں جانتے کہ کیا ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا ایک حقیر پانی سے، ایک حقیر پانی سے کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ یہ اللہ رب العالمین نے عمل کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی سے، یہ حقیر پانی اللہ رب العالمین کے لیے، وہ پانی اللہ کے سامنے یا اللہ کے لیے وہ پانی بالکل حقیر ہے، یعنی مہین، انتہائی حقارت کو کہتے ہیں مہین، تو کہا انتہائی حد درجے حقیر پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا من نطفۃ یمنی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہے، لیکن سب مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری حیثیت ایک قطرے پانی کی تھی، اور پھر وہ قطرہ پانی بھی انتہا درجے کا حقیر پانی، من ماء مہین، مہانت انتہا درجے کی حقارت کو کہا جاتا ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ تو اللہ نے کہا یہاں وہی پیدائش کے مرحلے جو قرآن اس سے پہلے کی آیتوں میں اور کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے مراحل تخلیق کا ذکر کیا، یہاں ایک الگ اسلوب سے اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، ہم نے اس کو یعنی اس حقیر سے پانی کو ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ہم نے اس حقیر پانی کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ایک محفوظ اور مضبوط مقام میں ہم نے اس کو جمع کر دیا۔ یہ محفوظ اور مضبوط مقام سے مراد وہ رحم مادر ہے، رحم مادر قرار مکین، یہ مکین رحم مادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو یعنی اس پانی کو ایک مضبوط ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ الماء سے مراد یہاں پر ماء الرجل والمرأة، اور دونوں کا پانی ہے وہ جو جمع ہوتا ہے، ماء الرجل والمرأة، اور جمع ہونے کی جگہ وہ رحم مادر ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقررہ وقت تک، معلوم وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا۔ وہ کیا ہے معلوم وقت؟ وضع حمل کا وقت ہے، ڈلیوری کا وقت ہے، اور یہاں پر مفسرین نے کہا کہ وہ 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے کا وقت ہے، جو کہ معلوم وقت ہے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے۔ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، یہاں پر فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ،
امام نافع، ابو جعفر، امام کسائی نے اس کو فقدرنا پڑھا ہے. فقدرنا امام باقون نے اور حفص کی روایت میں فقدرنا تخفیف سے پڑھا گیا، لیکن امام کسائی نے اور امام ابو جعفر نے اس کو فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا پڑھا ہے اس کو. دونوں کے معنی ایک ہی ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا، ہم نے فقدرنا ہم نے مقرر کیا، فقدرنا ہم نے اندازہ لگایا، اور ہم کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں. فقدرنا فنعم القادرون. اس کے بعد اللہ نے کہا ویل یومئذ للمکذبین. ان ساری چیزوں کو جھٹلاتے ہو تو یاد رکھو ان سب چیزوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا. یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل الارض کفاتا، کہ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا کفاتن. کفاتن وعاء، ایک برتن کو کہتے ہیں کفا. یہ کفاتن کافتن کی جمع ہے. کفاتن کافتن کی جمع ہے کفاتن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم نے کافتن کہتے ہیں اس برتن کو جو کسی چیز کو ڈھانپ لیتا ہے یا کچھ چیزیں اس میں سما جاتی ہیں، چاہے وہ چیزیں اندر سماتی ہوں چاہے چیزیں باہر سے سماتی ہوں. تو اللہ رب العالمین نے زمین کو کفات یعنی وعاء ایک برتن سے تشبیہ دی، جو کہ بعض مفسرین نے کہا جیسے ابن عباس رضی اللہ وغیرہ نے کہا کہ کفاتن سے مراد یہاں پر کنن ہے. کنن کنن کہتے ہیں اس چیز کو جو چیزوں کو چھپا لیتی ہے، جو چیزوں کو ایسی چیز جو بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے یا بہت ساری چیزوں کو جگہ دیتی ہے، چاہے اپنے پیٹ میں یا چاہے وہ اپنے پیٹ میں. ایسی چیز کو عربی میں کہتے ہیں کنن. کن یکن مکنون، چھپی ہوئی چیز. کن رجل شیئا، کہ آدمی نے کسی چیز کو چھپایا. تو کنن بھی ایسے ہی ایک سامان کو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو جس کے اندر بہت ساری چیزیں سما جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے الم نجعل الارض کفاتا فرمایا کہ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا یعنی سمیٹنے والی. زمین کو اللہ نے سمیٹنے والی بنایا. بعض مفسرین نے کہا کفاتن سے مراد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یکفت المیت فلا یروا منہ شیء. اور امام شاہد رحمۃ اللہ نے کہا کہ بطنها لامواتکم وظهرها لاحیائکم، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو پیٹ بنا دیا تمہارے مردوں کے لیے اور پیٹھ بنا دیا تمہارے زندوں کے لیے. یعنی اللہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو، ورنہ آج اگر مرنے والے انسانوں کو یہ زمین اپنے اندر جگہ نہ دیتی تو سوچ کر دیکھیں، تصور کریں کہ ماحول کس قدر گندا اور خراب ہو جائے گا. کیا وہ ماحول جینے کے قابل رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا انسانوں پر کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے وطن بنا دیا ہے، یعنی ایسی چیز بنا دیا کہ اس میں ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَظَهَرُهَا لِأَحْيَائِكُمْ، کہ تمہارے زندوں کے لیے زمین اپنے پیٹ کا کام کرتی ہے، کہ جس پر انسان بڑے بڑے گھر بناتا ہے، بڑے بڑے محل بناتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے اور اس زمین پر رہتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا احسان نہیں تو اور کیا ہے. تو اللہ رب العالمین بطور احسان یہاں پر ذکر کر رہے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کہ زمین وہ سمیٹنے والی ہے تمہارے زندوں کو اور تمہارے مردوں کو. مطلب یہی کہ زمین اپنے اندر قبر میں جگہ دیتی ہے تمہارے مردوں کو اور اپنے اوپر جگہ دیتی ہے تمہارے زندوں کو. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بنا دیا اور یہ رب العالمین کا احسان ہے، اور بطور احسان اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اس چیز کو. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، اور ہم نے بنایا اس میں رواسیہ. رواسیہ پہاڑ کو کہا جاتا ہے. رواسیہ سے مراد یہاں پر پہاڑ ہے، اور پہاڑ بھی عرصہ یوسی کے معنی اصل میں گاڑ دینا، اندر گاڑ دینا. تو یہ اندر گئے ہوئے ہیں جن کو گاڑ دیا گیا ہے، جسے وہ جان لیں جدار اوتارا، کہ اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا ہے.
تو یہ گرے ہوئے پہاڑ ہیں، اسی لیے ان کو راسیۃ رواسی اس کی جمع ہے، وجعلنا فیہا رواسیہ، اور ہم نے بنایا اس میں یعنی اس زمین میں پہاڑوں کو. کیسے پہاڑ؟ شامخات، شامخ یا شامختن کی جمع ہے شامخات، اونچے اونچے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس میں. وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات واسقیناکم، جو بنایا اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے پہاڑ، جیسا کہ اللہ نے وجعلنا الجبال اوتادا، یہ بنایا ہم نے پہاڑ کو میخ کے طور پر تاکہ زمین نہ ہلے، تاکہ زمین نہ ہلے اور اس زمین کے اندر اضطراب نہ ہو. اس لیے ہم نے زمین پر پہاڑوں کو مضبوط اور اونچے اونچے پہاڑوں کو ہم نے اس زمین میں بنایا. وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات واسقیناکم ماء فراتا، یہ سارے رب العالمین کے احسانات ہیں کہ ہم نے تمہیں پلایا میٹھا پانی، سیراب کر دینے والا پانی. فراتن کہتے عربن زللن، سیراب کر دینے والا پانی. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس پانی کا انتظام کیا کہ جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. تو اللہ نے اسی احسان کا یہاں پر ذکر کرتے ہوئے کہا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں پلایا یا تمہیں سیراب کیا میٹھے پانی سے، یا ہم نے تمہیں پلایا سیراب کرنے والا میٹھا پانی. اس سے مراد وہ سارے ندیوں پریشان نہ ہو. 1 منٹ کے لیے کلاس چند سیکنڈ کے لیے 1-2 سیکنڈ کے لیے کلاس بند ہوئی تھی. جی وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. تباہی ہے، بربادی ہے. اتنے بڑے بڑے نعمت اللہ رب العالمین کے احسانات اور اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اگر انسان قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، رسولوں کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اللہ نے کہا کہ بین ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، انطلقوا، تم چلو اس دن اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے. ڈسٹرب کر رہا ہے. تو انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، یہاں پر اللہ رب العالمین کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ وہی جھٹلانے والوں سے، انکار کرنے والوں سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آگے کہا الی ما کنتم به تکذبون. تو تکذبون، مکذبون کو اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف جانے کے لیے کہے گا؟ جنت کی طرف نہیں نا. اللہ تعالیٰ کس کی طرف کہے گا جھٹلانے والوں کو؟ عذاب کی طرف نہ، جہنم کی طرف نہ. کیونکہ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. مطلب تم چلو جہنم کی طرف، تم چلو عذاب کی طرف. الی ما سے مراد یہاں پر عذاب ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے اس سے مراد. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. یہاں پر امام رویس نے یعقوب سے اس کو انطلقوا پڑھا ہے. انطلقوا کہ اللہ رب العالمین جب کہیں گے انطلقوا تو پھر وہ انطلقوا تو وہ چلیں گے. لیکن ہماری جو ہم جس قرات کو مانتے ہیں، جس قرات کو ہم پڑھتے ہیں، حفظ قرات الحفظ، وہ امام حفظ کی جو قرات ہے اس میں انطلقوا بھی کہا گیا بلا بکسر اللہ، انطلقوا. لیکن امام رویس نے اس کو انطلقوا بھی پڑھا ہے، دونوں اپنی جگہ صحیح ہے. تو انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، اس کے بعد اللہ نے کہا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. تکرار یعنی
یہ معنوی آداب نہیں، معنوی آداب نہیں، کلمات کی تکرار، آج جمع نہیں، ارے چلو نکلو یہاں سے. یعنی اگر بار بار کہا جائے اس کو تو اندازہ لگائے کس قدر تکلیف ہوگی انسان کو. جس چیز کی طرف انسان جانا نہیں چاہتا، ایک بار میں اگر اس کو بول دیا جائے کہ فلاں جگہ جاؤ تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر بار بار اس سے کہا جائے تو انسان معنوی جو تکلیف ہے، جس سے پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ قیام عالمین نے جو عذاب تیار کر کے رکھے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ عذاب حسی بھی ہوں گے اور معنوی عذاب بھی ہوں گے. اس کی کئی ساری مثالیں ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی ہے، کہیں گے کہ انطلقوا الی ظل، انطلقوا الی ظل، ظل سائے کی طرف چلیں، ذی ثلاث شعب جو تین حصوں میں بٹا ہوا ہوگا. شعب ایک حصے کو، ایک گروہ کو کہتے ہیں، ایک گروہ کو. تین گروہوں میں مطلب ہے کہ تین حصوں میں وہ سایہ بٹا ہوا ہوگا. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، کیونکہ جب دھواں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دھواں جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کئی حصوں میں بن جاتا ہے. حقیر جب بہت بڑی مقدار میں نکلتا ہے تو وہ کئی حصوں میں بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہ تین حصوں میں بٹا ہوا دھواں ہوگا. الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل، لا ظلیل، یہ لا ظلیل کسرہ کیوں ملا اس کو؟ کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ظلیل کو کسرہ یعنی کیوں ملا، جر کیوں ملا، یہ مجرور کیوں ہے لا ظلیل؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ لا ظلیل کو کسرہ کیوں ملا؟ کیا میری آواز نہیں پہنچ رہی آپ لوگوں کو؟ یا سب لوگ؟ سب وہ تو میں بتا ہی دوں گا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی نہیں بتا. لا ظلیل، لا ظلیل یہ دراصل ظل کی صفت ہے. الی ظل لا ظلیل ایسے ہے وہ. انطلقوا الی ظل لا ظلیل، تو وہ ظل کی صفت ہے. ظل منعوت ہے، مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے. تو لا ظلیل اسی کی صفت ہے، یعنی اس سائے کی طرف جو کہ سایہ نہیں دے گا. ایسا سایہ ظل لا ظلیل، وہ سایہ دینے والا سایہ نہیں ہوگا. اس سائے کی طرف چلو. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. وہ سایہ ایک تو وہ سایہ نہیں دے گا. ہاں لوگ سمجھیں گے کہیں سے سایہ نظر آئے گا ان کو کہ اس سایہ میں گھس جائیں شاید ہمیں راحت ملے، لیکن وہ جو سایہ ہوگا وہ راحت بخشنے والا نہیں ہوگا. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. اور شعبے ایسے بھڑک رہے ہوں گے، اللہ کی پناہ ایسے بھڑک رہے ہوں گے کہ وہ سایہ نہ تو سایہ دے گا نہ ہی وہ شوروں سے بچا سکے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر، جیسے کہ اتنا مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اوپر سے بھی سایہ نظر آئیں گے، نیچے سے بھی سایہ نظر آئیں گے، لیکن وہ سایہ نہیں ہوں گے.
وہ سایہ راحت بخشنے والے سائے نہیں ہوں گے. لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. اس طرح کی اور بھی آتے ہیں جہنم کے ان ہولناکیوں کا نقشہ جن میں اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے. تو یہ سائے نظر آئیں گے لیکن وہ راحت بخشنے والے نہیں ہوں گے, اور یہ اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے شعلے اور شعلے ہی شعلے ہوں گے, تو یہ سائے ان سے بھی نہیں بچا سکیں گے. ولا یغنی من اللہب انها ترمی بشرار کالقصر. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شعلے تو کیا اس شعلے سے نکلنے والی چنگاریوں کی عظمت اور اس کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کتنا بڑا ہوگا, کتنی بڑی بڑی ہوں گی وہ چنگاریاں, اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے آگے کیا. قال یغنی من اللہب انها ترمی بشرار کالقصر انها ترمی بشرار کالقصر. وہ یعنی آگ, شعلے, وہ آگ یا وہ شعلے, وہ جہنم پھینک رہی ہوگی, ترمی پھینک رہی ہوگی, بشرار چنگاریوں کو, شرارتن کی جمع ہے شرار, شرارتن کی جمع ہے شرار. انها ترمی بشرار کالقصر, قصر اس کی جمع قصور, قصر کے معنی محل کے. تو اتنی اونچی اونچی چنگاریاں نظر آئیں گی جیسے لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ تو محل ہے, یہ تو محل, اتنی بڑی بڑی چنگاریاں نظر آئیں گی. انها ترمی بشرار کالقصر. بڑی عمارت کو کہا جاتا ہے قصر, جیسا کہ میں نے اردو کے لیے اردو میں استعمال کیا محل کا, محل یا پیلس وغیرہ جو بڑی بڑی عمارتیں. تو ایسی بڑی بڑی عمارتیں وہ نظر آئیں گی, اس کی چنگاریاں جب ایسی ہوں گی تو سوچ کر دیکھیں کہ وہ شعلے کیسے ہوں گے, وہ جہنم کیسی ہوگی. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کأنہ جمالۃ صفر, کأنہ جمالۃ. ایک تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چنگاریاں محلوں کی مانی, اور پھر ایک دوسری تشبیہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اونٹوں کی طرح, اور اونٹ بھی کیسے, پیلے پیلے اونٹ, اونٹ اونچائی میں اتنے اونچے اونچے اونٹ ہوتے تھے, ان کی گردنیں اونچی ہوتی تھی, کہا کہ وہ زرد اونٹوں کی طرح ہوں گی وہ چنگاریاں. بعض مفسرین نے جسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جمالتوں سے مراد حبال السفن کہا ہے. حبال السفن یعنی کشتیوں کو باندھنے والی وہ رسیاں, بڑی بڑی رسیاں ہوتی ہیں, تو ان رسیوں کی طرح وہ نظر آئیں گے, ان رسیوں کی طرح وہ نظر آئیں گے. اور بعض نے اس کو اس سے مراد بڑی بڑی چیزیں مراد لی ہیں, بالعموم بڑی بڑی چیزیں اس سے مراد لی ہیں. بہرحال جو بھی ہو, لمبائی میں, چوڑائی میں, اونچائی میں ایسے خطرناک ہوں گی وہ چنگاریاں کہ لوگ اس کو دیکھ کر بڑے بڑے محل سمجھیں گے, یا لوگ ان چنگاریوں کو دیکھ کر اونٹ سمجھیں گے کہ وہ اونٹ کے مانند, اور بھی زرد اونٹ کے مانند. یہاں پر اللہ رب العالمین نے آگ کے رنگ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ آگ میں جب تیزابیت یا تیزی بہت زیادہ ہوتی ہے یا تپش زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا رنگ سیاہ سے پھر پیلا ہو جاتا ہے, ایسے مفسرین نے لکھا ہے. تو اس رنگ کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ اس کی تپش کتنی خطرناک ہوگی. جمالۃ صفر. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے, بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا یوم لا ینطقون, آج کا دن, یہ دن ایسا دن ہوگا کہ وہاں بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی, وہاں کوئی منہ نہیں کھول سکے گا. ھذا یوم لا ینطقون, کوئی وہاں پر بات نہیں کر سکے گا, کسی کو بات کرنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہوگی. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون, اور نہ ہی ان کو معذرت پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی. ہوتا ہے نا انسان غلطی کر کے, چلو معافی مانگ لیں گے, چلو اللہ سے معذرت پیش کر لیں گے, لیکن ولا یؤذن لهم فیعتذرون. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم, کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ان کی معذرت انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. ولا یؤذن لهم فیعتذرون, اور اسی لیے وہاں اعلان بھی ہوگا یا ایھا الذین کفروا
لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج عذر پیش نہ کرو، آج معذرت پیش نہ کرو، آج معذرت پیش کرنے کا معافی مانگنے کا دن نہیں ہے، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اسی وقت بند ہو گیا جب سورج مشرق سے نکلا تھا اور مغرب میں ڈوبا تھا۔ وَلَا يُدْعُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ آیتیں تھیں اور ان آیتوں کی مختصر سی تفسیر کہہ لیں یا شرح کہہ لیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے جلدی سے جو پیجز میں نے آپ کو بھیجے ہیں ان پیجوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے معانی الکلمات، معانی الکلمات ماء مہین، ألم نخلقكم من ماء مہین، تو ماء مہین سے کیا مراد ہے؟ مہین ماء مہین، ألم نخلقكم من ماء مہین، تو ماء مہین سے کیا مراد ہے؟ مہین مستقدر، قدر سے گندگی کو کہتے ہیں، قدر قدر گندگی کو کہا جاتا ہے۔ تو مستقدر فی نظر الناس، لوگوں کی نگاہ میں وہ بہت ہی گندی چیز ہے، پانی یعنی مری سے مری، وہ نطفہ، اس سے مراد نطفہ ہے انسان کا ہے، مرد کا۔ قرار مکین، فجعلناه فی قرار مکین، قرار مکین موضع حصین، اور سنیں موضع حصین محفوظ جگہ، حصین بھی کہتے ہیں قلعے کو کہتے ہیں، حصین حصن حصین قلعے کو کہتے ہیں، حصن المسلم آپ نے سنا ہوگا، تو حصین قلعے کو کہتے ہیں، اور قلعہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ تو یہاں پر موضع حصین محفوظ جگہ، چاروں طرح سے محفوظ جگہ، وہ الرحم، اور وہ رحم مادر ہے۔ الى قدر معلوم، قدر معلوم سے کیا مراد ہے؟ قدر معلوم یعنی مقدار معلوم من الوقت قدره سبحانه یا قدره سبحانه وتعالى للولادة، مقدار معلوم من الوقت یعنی مقرر وقت، مقدار معلوم من الوقت یعنی وقت کا مقررہ وقت، یعنی مقررہ وقت کی مقررہ مقدار یعنی مقررہ وقت، مقررہ وقت۔ قدر سبحانہ وتعالی جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، قدرہ مقرر کیا ہے، قدرہ اندازہ لگایا ہے، للولادت ولادت کے لیے، ڈلیوری کے لیے، وضع حمل کے لیے۔ تو وضع حمل کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ قدر معلوم ہے۔ کفاتن، کفاتن سے مراد، کفاتن جیسا کہ میں نے کہا کہ کافیتن کی جمع، کافیتن کی جمع، اس سے مراد وعاء، وعاء کہتے ہیں برتن کو، ایک بڑے سے برتن کو، وعاء یا اس چیز کو، اس ظرف کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں وعاء۔ تو وعاء ومعنى الكفت، کفتی، کفتی کفتی نہیں پڑھنا، کفتہ تو نہیں پڑھنا، یہ کفت، ومعنى الكفت، اور کفت کا معنی ہے الضم، کفت پڑھ سکتے ہیں اس کو، کفت پڑھ سکتے ہیں مصدر کے طور پر، تو کفت اور کفت، لیکن کفت نہیں پڑھنا۔ ومعنى الكفت یا معنی الکفت الضم والجمع، الکفت کے معنی یا الکفت کے معنی ہے جمع کرنا، ملا دینا، الضم ملا دینا یا الجمع جمع کر دینا، یہ ہے الکفت کے یا الکفت کے معنی۔ تضمه محیا، وہ برتن جمع کر دیتا ہے یعنی زندوں کو، علی ظہرها اپنی پیٹھ پر، کہ دوری، دوری دور نہیں پڑنا اس کو، دور، دور کا مطلب دور نصیب نہیں ہے،
دارن کی جمع ہے یہ دور، دارن اس کے معنی گھر کے ہیں اور اس کی جمع ہے دور. تو دار کہتے ہیں چھوٹے گھر کو، بڑے گھر کو، بلڈنگ کو، سب کو کہتے ہیں دار. تو دار کی جمع ہے دور. تو کہتے ہیں تظنهم یعنی وہ زمین ان کو زندہ یعنی احیاء زندہ اپنی پیٹھ پر ان کو جمع کرے گی گھروں میں، پھر دوری گھروں میں، وتجمعهم اور جمع کرے گی ان کو یعنی ان کے مردوں کو بجوفی اپنے پیٹ میں، مطلب پھر قبور قبروں میں. وتجمعهم امواتا یعنی مردار جمع کرے گی ان کو اپنے پیٹ میں. یہ رواسیہ، رواسیہ سے مراد یہاں پر جبال ہے. اور میں نے بتایا کہ آپ کا رسی کے اصل معنی گاڑنے ہے. کیا ہے؟ ارساہا کا ہے والجبال ارساہا، والجبال ارساہا اور پہاڑ جس کو ہم نے گاڑ دیا اس میں زمین میں. تو رواسی اسی سے ہے، پہاڑ اس سے مراد ہے. شامخات، شامخات، شامخات ان کی جمع ہے اور یہ رواسیہ کی صفت ہے، رواسیہ کی صفت ہے. شامخات کے معنی عالیات اور مرتفعات، عالیات مرتفعات اونچا، اونچے اونچے پہاڑ. فراتن ماء فراتا، فراتن سے مراد عذباً میٹھا، میٹھا پانی. یا بعض نے کہا کہ عذباً زلالا سیراب کرنے والا پانی، کثرت سے بہنے والا پانی. اس کے بعد ظل ذی ثلاث شعب، اس سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے دوران تفسیر بتایا کہ المراد به دخان جہنم، اس سے مراد جہنم کا دھواں ہے. اذا ارتفع انشعب الى ثلاث شعب، الى ثلاث شعب، یہ جب بلند ہوتا ہے یہ دھواں تو پھر وہ 3 حصوں میں بڑھ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. انشعب مطلب یہ کہ گروہ میں بڑھ جانا. انشعب الى ثلاث شعب، جب وہ بلند ہوتا ہے تو 3 حصوں میں بڑھ جاتا ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لا ظلیل جیسا کہ میں نے بتایا کہ لا ظلیل یہ ظلم کی صفت ہے. یہاں پر دیکھیں لا یظل، لا یظل من الحر، گرمی سے وہ سایہ نہیں لے سکتا. ولا يرد لہب جہنم، لہب جہنم، جہنم غیر منصرف ہے اس لیے ورنہ لہب جہنمی ہوتا. تو لا ولا يرد لہب جہنم، اور نہ ہی جہنم کے شعلے کو وہ روک سکتا ہے. لا يرد رد کرنا، واپس کرنا مطلب ہے کہ روکنا. نہ ہی وہ سایہ دے سکتا ہے، وہ دل جو ہے نہ ہی وہ سایہ دے سکتا ہے جہنم کی گرمی اور حرارت سے، اور نہ ہی وہ جہنم کے شعلوں کو روک سکتا ہے. لا يظل من الحر، نہ گرمی سے وہ بچا سکتا ہے، ولا يرد لهب جہنم، اور نہ ہی جہنم کے شعلوں کو وہ روک سکتا ہے. جمالتن، جمالتن اصل میں مربوطہ سے آنا چاہیے تھا لیکن شاید قرآن میں اسی خط میں موجود ہے. جمالتن صفر، یہ جمع جمل، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ کی جمع ہے، جمل کی جمع ہے. جیسے حجارت جمع حجر، حجر کی جمع ہے، احجار بھی ہے لیکن حجارت بھی حجر کی جمع ہے. فوائد کی طرف آئیے. وَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِنْ يَوْمَئِذٍ لَّمُكَذِّبُونَ. ان تمام آیتوں سے مستنبط یا مستفاد بات، پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وجوب الایمان بقدرت اللہ علی البعث، کہ اللہ رب العالمین جب اتنی حقیر چیز سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو اے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے جھٹلانے والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ویسے ہی اٹھا سکتا ہے جیسے تمہیں اس نے ایک حقیر سے پانی سے پیدا کیا. تو یہ وجوب الایمان، اس بات پر ایمان لانا واجب ہے، اس بات پر ایمان لانا واجب ہے. وجوب الایمان بقدرت اللہ علی البعث، کہ اللہ رب العالمین قادر ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ قادر ہے، اس بات پر ایمان لانا پہلی بات. اس کے بعد أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا.
یہاں پر جعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، یہاں اس ان آیتوں سے مستفاد بات ثانیا من مظاہر قدرت اللہ انہ خلقنا وخلق الارض لنعيش عليها احیاء. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، یعنی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کی قدرت کے مظاہر ہیں. کیا مظاہر ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی ایسے پیدا کیا کہ جو زمین پر ہم زندہ رہ سکتے ہوں. ایسے اللہ رب العالمین نے زمین وخلق الارض، اور زمین کو بھی ایسے بنایا لنعيش عليها احياء، تاکہ ہم زندہ اس پر جی سکیں. وتضمنا في باطنها امواتا، اور جوڑ دیا یا ملا دیا اللہ رب العالمین نے مردوں کو اس کے پیٹ میں، مردوں کو اس کے پیٹ میں، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا کہ وہ اپنے پیٹ میں مردوں کو لے سکتی ہے. وخلق الجبال كي لا تميل الارض وتضطرب، اور اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا تاکہ زمین نہ ہلے، لا تميل، نہ ہلے، وہ نہ مائل ہو، زمین نہ ہلے، وتضطرب، اور وہ پریشان نہ ہو، اس میں زمین میں اضطراب نہ ہو. وأوجد لنا الماء العذب، يعني جعلنا كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. يعني تكتب وأوجد لنا الماء العذب الذي لا نستطيع الحياة بدونه، اور اللہ رب العالمین نے میٹھے پانی کو اللہ وجود میں لایا، اور ایسا میٹھا پانی کہ جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. لا نستطيع الحياة بدونه، کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. ایسے پانی کو أوجد لنا، ایسے پانی کو اللہ نے ہمارے لیے وجود میں لایا. رابعا تهديد الكافرين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من النار انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر. یہ ساری آیتیں، ان ساری آیتوں سے جو بات ہے کہ ان ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین کفار کو دھمکی دے رہے ہیں. تهديد الكافرين بما ينتظرهم من العذاب يوم القيامة كي يرتدعوا وَيَتُوبُوا إِلَى رُشْدِهِمْ وَيُؤْمِنُوا بِرَبِّهِمْ. ان آیتوں کے اندر کفار کو تہدید دھمکی دی گئی ہے اس چیز کی، یعنی اس عذاب کی جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اس عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کے دن. کئی یرتجعوا، تاکہ وہ ڈریں، ارتدع کانپیں، رجعن کے معنی کانپنا، ڈرنا، سہم جانا، تاکہ وہ کانپیں، ڈریں. وَيَتُوبُوا، اور متوجہ ہوں الى رشدہم، ہدایت کی طرف، اور متوجہ ہوں ہدایت کی طرف. وَيُؤْمِنُوا بِرَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر ایمان لائیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان ساری آیتوں میں کفار کو دھمکی دی ہے عذاب کی اور احوال قیامت کا، قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اللہ رب العالمین کلام اللہ کی، یعنی قرآن کے مکمل حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اجازت دیں گے آپ سے. وإياك. چلے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.